رمضان رمضان، اہل ایمان کی ہے شان، اہل اسلام کی ہے جان، آیا جشن مسلمان، آیا رمضان، آیا رمضان۔ تو اب میں کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن سے آپ کا روزہ زائل ہونے کا، ضائع ہونے کا خدشہ ہے، ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان باتوں سے ہم نے بچنا ہے کہ جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان چیزوں کو اپنانا ہے جن سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو نمبر 1 اگر ہم بات کریں تو آئی ڈراپس، آنکھوں کے اندر ڈراپس وغیرہ لگانے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر عورت کو حیض آ جاتا ہے، چاہے وہ روزے میں ہی ہے، تو پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ پینے سے، تمباکو نوشی کرنے سے، کھانے پینے سے، جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ روزہ دار ہو یا نہ ہو، اگر وہ پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تو ہے ہی نہیں نا۔ تو اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد اگر حقہ پینے سے، جس طرح گاؤں دیہات کے اندر بزرگ حضرات ہیں، تو اگر وہ یاد نہیں رہا تو اس نے حقہ پی لیا تو وہ اس کا روزہ زائل نہیں ہوا۔ اگر جان بوجھ کر حقہ پیا، چلو جی حقہ پینے سے کون سی ایسی جو ہے نا وہ پرابلم ہوتی ہے، حقہ پینے سے کون سا میں کھانا کھا رہا ہوں، تو اس سے بھی آپ کے اندر دھواں جاتا ہے، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی سگار وغیرہ پینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پان، تمباکو یا کوئی ایسی چیز کھانے پینے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اور بھی چیزیں ہیں جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں جن سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ تو ابھی جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ بھول چوک کرنے سے، بھول کر کھا لینے سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، برقرار رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ پورا کر لے، اس کو توڑے نہ، اس لیے کہ اس نے خود نہیں کھایا بلکہ خدا وحدہ لا شریک نے اسے کھلایا ہے، اس نے خود نہیں کھایا، اسی لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے اور صحیح مسلم شریف کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ بھول کر کھانے سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک کہ حوالے صحیح مسلم شریف میں بھی ہیں اور صحیح بخاری شریف کا بھی حوالہ ہے کہ حتیٰ کہ بھول کر بیوی سے ہم بستری بھی کر لے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
نکسیر پھوٹ جائے یا کسی اور وجہ سے خون بہ جائے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر نکسیر پھوٹے گی تو اس سے آپ کا روزہ زائل نہیں ہوگا. ویسے آپ کو چوٹ لگ گئی آپ کا روزہ زائل نہیں ہوگا, لیکن آپ نے دیکھا کہ جناب میرے اندر کمی ہو رہی ہے, خون کی کمی ہے, تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ خون لگوا لیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ زائل ہو جائے گا, کیونکہ اس کا مقصد ہوگا کہ آپ کو خون لگانا. گویا جسم سے خون کا نکلنا مفسد ہے اور جسم میں خون کا داخل کرنا مفسد صوم ہے, یعنی کہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. تو یہ ہمارے جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کچھ اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کچھ امور ایسے ہیں جن سے آپ کا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے, جس طرح کے گوند چبانا یا کوئی ایسی چیز منہ میں رکھے رہنا جس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے. بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا, ضرورت نہیں تھی آپ نے چیز چکھ لی. البتہ جس عورت کا خاوند جو ہے وہ جو خطرناک ہے, غصے والا ہے, کہ وہ اگر چکھے گی نہیں, جو ہنڈیا اس کی صحیح نہیں بنے گی, تو اس سے کیا ہوگا, اس کو ڈر ہے کہ خاوند آ کر ڈانٹے گا یا مارے گا, اس سے اس کا روزہ زائل نہیں ہوگا, وہ چکھ سکتی ہے. تو بلا عذر کی چیز کو چکھنا اس سے آپ کا روزہ زائل ہو سکتا ہے. ناک میں پانی ڈالنے سے اور کلی کرنے سے آپ کا روزہ زائل نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ جناب میں کلی کروں گا تو منہ تو تھوڑا میرا گیلا ہو جائے گا اور پانی کے قطرے اندر بھی چلے جائیں گے, تو اس سے آپ کا روزہ زائل ہو جائے گا. منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگل لینے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. غیبت کرنے سے, جھوٹ بولنے سے, گالی گلوچ کرنے سے پرہیز کریں, اس سے بھی آپ کا روزہ مکروہ ہونے کا خدشہ ہے. بھوک یا پیاس کی بے قراری اور گھبراہٹ کو ظاہر کرنا. فرض کیا آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بھوک شدت کی لگ رہی ہے, شدت کی پیاس لگ رہی ہے, تو ہر ایک کو کہتے پھرنا مجھے بڑی بھوک لگ گئی, اس کو کہہ دیا مجھے پیاس لگ رہی ہے, اس کو کہہ دیا دیکھو پانی, تو اس سے بھی آپ کا روزہ مکروہ ہونے کے چانسز ظاہر ہوتے ہیں. نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کر دینا, یعنی کہ لمبے عرصے تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں پانی کے اندر اور نہائی جا رہے ہیں کہ روزہ لگا ہوا اور نہائی جا رہے ہیں, اس سے بھی آپ کا روزہ مکروہ ہونے کے خدشات ظاہر ہوتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ وسلم کے پاس آئے تو آپ وسلم نے وصال فرمایا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبے عرصے تک روزہ رکھنا, بغیر افطاری کے روزہ رکھنا. تو اگر آپ نے وصال کیا ہے, لمبے عرصے تک آپ نے روزہ رکھا ہے, چاہے آپ نے 2 دن کا ہی روزہ رکھا ہے بغیر افطاری کے, تو اس سے بھی آپ کے روزے زائل ہونے کا خدشہ ہوگا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصال صرف میں کر سکتا ہوں, کوئی اور نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مجھے تو کھلایا بھی جاتا ہے, خدا کی طرف سے پلایا بھی جاتا ہے. تو اس طرح یہ وہ چیزیں تھیں جن سے آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کا پورا ہمیں اجر عطا فرمائے, اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے رکنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جن کا ہمیں حکم فرمایا ہے ان پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.